تو سید بزرگوار کی جو شخصیت تھی وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی، یوں کہہ لیجیے گا، ملت تشیع کے لیے نعمت غیر مترقبہ تھی، کیونکہ جب بھی ملتے ان کے چہرے پہ ہمیشہ ایک تبسم اور ایک مسکان ہوتی تھی جس سے ملنے والے کا دل خوش ہوتا تھا۔ اکثر جب ہماری ملاقات ہوتی تھی تو بڑی ہی خوبصورت اور اسمائلی فیس کے ساتھ وہ ہم سے مخاطب ہوتے، اور مجھے آیت اللہ بہاؤالدینی کا جملہ یاد آتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر مرغی جو ہے وہ اپنی طبعی موت مر جائے، اس کی گردن پہ چھری نہ چلے، تو پھر اس کو کچرے کے ڈبے میں یا ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن وہی مرغی اگر گردن پہ چھری چلوائے اور اپنا خون پیش کرے تو شاہوں کے دسترخوان کی زینت بنتی ہے۔ تو مجھے یقیناً رشک ہے سید بزرگوار پر کہ انہوں نے اپنی مختصر سی زندگی تعلیمات آل محمد کی نشر و اشاعت میں بسر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت کی موت کو گلے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور صغیر سجاد، جیسے کہ آپ نے بھی یہاں سنا بھی، مختلف علماء کرام نے تذکرہ کیا، ان کی علم کے حوالے سے اور ان کی شخصیات کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جو ان کا ایک پہلو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میڈیا کا دور ہے، دنیا کے سامنے نمایاں ہو کر سامنے آیا، وہ ہادی ٹی وی پر ان کی کارکردگی تھی۔ جب وہ ہادی ٹی وی کے حوالے سے پروگرام کیا کرتے تھے، ہم نے اپنے کسی دور میں ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی شخصیت پہلے سے اتنی آمادہ اور تیار ہو، یا اس میں اس قدر خودآگاہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ اس میڈیا کو فیس کر سکے، اس کیمرے کو فیس کر سکے، اور ہر قسم کے پروگرام جو ہیں ان کو بڑے اعتماد کے ساتھ ریکارڈ کروا سکے۔ ٹاک شوز ہوں یا یوں سمجھیں کہ دیگر پروگرامز جتنے بھی جس بھی نوعیت کے تھے، شعراء کے حوالے سے کبھی ہم فکر مند نہیں ہوئے کہ اگر صغیر سجاد موجود ہیں تو افتخار عارف صاحب جیسی شخصیت کو کیسے سنبھالا دیا جائے گا۔ اکثر ہم اپنے ہاں تھوڑی بہت تیاری کروایا کرتے ہیں، لیکن صغیر سجاد جو تھے ان میں یہ خودآگاہ صلاحیت موجود تھی کہ ہمیں فکر نہیں ہوتا تھا کہ صغیر سجاد اگر موجود ہے تو یہ پروگرام جو ہے یہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوگا، اور ہوا کرتا تھا۔ اور صغیر سجاد آج اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن سال گزشتہ یہاں یاد رفتگاں کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا تھا اسی آڈیٹوریم میں۔ شیعہ گوئی کے حوالے سے میں گزارش کروں کہ کس قدر شعر فہم اور شعور ان کے اندر موجود تھا۔ ہمارے یہاں پر جو استاد محترم موجود ہیں اشرف حکمزادہ صاحب، انہوں نے نجف اشرف سے ایک مصرع بھیجا، کس قدر حسین ہوتا دیکھنے کو یہ منظر، کاش آپ بھی ہوتے سامنے نشستوں پر۔ تو یہ جو تھا کاش آپ بھی ہوتے سامنے نشستوں پر، اس پر میں نے جو گرا لگائی اور پورا جو ہے ایک کلام کا سلسلہ چلا۔ تو آغا صغیر سجاد نے مجھ سے کہا کہ اور بھی حسین ہوتا نہ کہیں، کس قدر حسین ہوتا دیکھنے کو یہ منظر، اور وہ کس قدر میں تبدیل کر کے انہوں نے اور اس کو اس قدر مؤثر بنا دیا کہ کاش آپ بھی ہوتے سامنے نشستوں پر۔ یہ آغا اشرف حکمزادہ صاحب نے جو ہے مصرع دیا، اس پر جو گرا لگائی وہ میں نے یہ لگائی تھی کہ اور بھی حسین ہوتا دیکھنے کو یہ منظر۔ تو آغا صغیر سجاد نے مجھے کہا یہاں کس قدر کر لیں گا اور کی جگہ۔ آج وہ موجود نہیں ہمارے سامنے، لیکن مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ کرتے تھے کس شان سے کس خوبی سے ہادی ٹی وی کے سبھی اہل نظر جانتے تھے۔ حق بیان کرتے تھے کس شان سے کس خوبی سے ہادی ٹی وی کے سبھی اہل نظر جانتے تھے۔ وارث حضرت سجاد سفیر سجاد، وارث حضرت سجاد سفیر سجاد اپنے مولا کی سفارت کا ہنر جانتے تھے۔ اب بیان کرتے تھے کس شان سے کس خوبی سے ہادی ٹی وی کے سبھی اہل نظر جانتے تھے۔ وارث حضرت سجاد سفیر سجاد اپنے مولا کی سفارت کا ہنر جانتے تھے۔ پاک پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ اب ان ہستیوں نے، شخصیات نے، جنہوں نے مجاہدہ علمیہ میں جا کے اپنا نام بلند کیا ہے، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو یہاں تعلیم ملتی ہے وہ حوزہ علمیہ سے بہتر تعلیم ملتی ہے؟
जो मुकदमात और सुपर आलियात यहाँ मिलते हैं वो वहाँ से बेहतर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ सफ़ीर पैदा नहीं होते जो बाकी इदारों से जाकर हो रहा है इल्मिया में आए हों, वो वहाँ आने के बाद सफ़ीर और अमसाल सफ़ीर जो उनके साथी हैं उनके शागिर्द बनते हैं। और इस कम उम्री में अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, उन्होंने इशारतन मुझे बताया था कि उनकी किफ़ायत क्लास में कोई है कितने साल का? 18 सफ़ीर किस किफ़ायत की क्लास में स्टूडेंट नजर में मैं, क्योंकि ये टॉपिक नहीं था, मेरा ख्याल है उनमें और अपने किसी और ब्रादर में कोई थोड़ी सी नोक सी हुई, तो उसमें मेरा ख्याल है कि सैकड़ों में तादाद थी। बात ये हो रही थी कि सख्ती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो इन्होंने कहा सफ़ीर पर तंज करते हुए कहा मजाक में आपस में कि अगर आप थोड़ी सी सख्ती करें मेरी तरह, तो ये जो सैकड़ों लोग आपकी क्लास में आते हैं इनमें से 10 बाकी रखें। इससे मैं कह रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट तादाद नहीं पता। ये यहाँ से ही हुआ है, यहाँ से हुआ। अभी मैं क्योंकि गुफ्तगू हो गई, मैं सफ़ीर पे नहीं आइंदा के सफ़ीरों पर बात कर रहा हूँ। आप भी इस मकाम को हासिल कर सकते हैं, इससे बेहतर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने मिसाल मौजूद है, आपके सामने वो तज़ब्ज़ुब नहीं है। बहुत सी बातें हैं, आप सभी हमसे पूछते थे, हम जवाब देते थे, 2-4 साल के बाद आके कहते थे हमने जब आपसे फलां सवाल किया था तो जवाब जो आपने दिया हमने समझा कि आपने हमें टोपी कर दी, करखा दी, एहतराम में हम खामोश हो गए। लेकिन आज पता चला कि नहीं, वो बात हकीकत थी और फलां फलां वजह से साबित हो गई। ये बहुत सी दास्तानें हैं, मैं अभी वो सब बयान नहीं। तो हम अभी आपको टोपी नहीं पहना,